رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في القرآن اللهم بلغنا رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ وہ معذوریاں جن میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے، یعنی ایسی معذوریاں جن میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ صرف وہ ساری معذوریاں 10 ہیں، ان میں سے کوئی معذوری بھی ہو تو روزہ چھوڑ دینے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ سب سے پہلے سفر، پھر بیماری، پھر حمل، پھر ارضاء یعنی بچے کو دودھ پلانا ہو، اور بھوک پیاس کی شدت اتنی ہو کہ موت آ جانے کا خوف ہو، ضعف اور بڑھاپا، خوف ہلاکت، جہاد، بے ہوشی اور جنون۔ تو ان سب کی ہم تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل دیکھیں گے کہ سفر میں شریعت نے اپنے سارے احکام میں بندوں کی سہولت اور آسانی کا پورا لحاظ رکھا ہے۔ تو اگر روزے کی نیت کر لینے کے بعد یا روزہ شروع ہو جانے کے بعد کوئی شخص سفر پر روانہ ہو تو اس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ البتہ اگر وہ روزہ توڑ دے تو کفارہ لازم نہیں آئے گا، صرف روزے کی قضا واجب ہوگی۔ اور اگر کوئی مسافر آدھے دن سے پہلے کہیں مقیم ہو جائے، مطلب اپنی جگہ پر پہنچ جائے، تو اس وقت تک اس نے روزے کو فاسد کرنے والا کوئی کام نہیں کیا ہے تو اس کے لیے بھی اس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ البتہ اگر وہ روزہ فاسد کر دے گا تو کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی تھی روزہ چھوڑنے کی، اگر وہ رکھ لے گا تو اگر کوئی مسافر کسی مقام پر کچھ دن کے لیے قیام کر رہا ہے، اس کا ارادہ ہے کہ میں کہیں دوسری جگہ جا رہا ہوں، 15 دن سے کم کا ارادہ ہے اس کے قیام کا، تو بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ان ایام میں روزہ نہ رکھنا مکروہ ہے، اور اگر 15 دن قیام کا ارادہ کر لے، 15 دن کا پورے یا پھر ایک دن بھی ایک زیادہ ہو 15 دن سے، تو پھر روزہ رکھنا ناجائز روزہ نہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن البتہ اگر اس کو آسائشات مطلب بالکل آسانی کے ساتھ سب کچھ میسر ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پھر کہ بیماری میں اگر روزہ رکھنے سے کسی بیماری کے پیدا ہو جانے کا خوف یا یہ خیال ہو کہ دوا نہ ملنے کی وجہ سے یا غذا نہ ملنے کی وجہ سے بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی، یا یہ خیال ہو کہ دیر میں صحت حاصل ہوگی، تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن واضح رہے کہ ایسا خیال کرنے کی کوئی معقول وجہ ضرور ہونی چاہیے، مثلاً یہ کہ کوئی نیک ماہر طبیعت ہدایت کرے، یا اپنا بار بار کا یہ تجربہ ہو چکا ہو، یہ گمان غالب ہو کہ محض یوں ہی وہم و خیال کے بنا پر روزہ ترک کر دینا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے محض اپنے وہم اور خیال سے کہ شاید روزہ رکھنے سے مرض پیدا ہو جائے گا یا بڑھ جائے گا، یا خود یہ اس کا کوئی تجربہ ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے ڈاکٹر نے یا اس سے مشورہ نہیں لیا اور روزہ نہیں رکھا، تو وہ گناہ گار ہوگا اور اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ کسی بے دین اور شریعت کی قدر و قیمت محسوس نہ کرنے والے طبیب یعنی ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اس حالت میں بھی روزہ رکھنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور حمل میں اگر کسی عورت کو گمان غالب ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو بچے کو نقصان پہنچے گا یا خود اس کو نقصان پہنچے گا، تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور اگر روزے کی نیت کر لینے کے بعد کسی خاتون کو معلوم ہو کہ وہ حاملہ ہے اور اس کا گمان غالب یہ ہے کہ حمل کی صورت میں روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ توڑ دے اور پھر قضا رکھے، اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اگلی بات ارضاء یعنی دودھ پلانے والی عورت، تو روزہ رکھنے سے اگر گمان غالب یہ ہو کہ بچے والی خاتون کو شدید نقصان پہنچے گا، مثلاً دودھ خشک ہو جائے گا اور بچہ بھوک سے تڑپے گا یا خود اپنی ہی جان کو خطرہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اور اگر اجرت دے کر پلوایا جا سکتا ہو اور بچہ بھی کسی دوسری خاتون کا دودھ پی لیتا ہو تو پھر روزہ نہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اگر بچہ کسی دوسری خاتون کا دودھ پیتا ہی نہ ہو تب بھی روزہ چھوڑنا درست ہے، تو اس صورت میں جب کوئی اور غذا بچہ لے ہی نہیں سکتا۔ پھر اجرت پر دودھ پلانے والی خاتون کو بھی اگر گمان غالب ہو کہ روزہ رکھنے سے بچے کو یا خود اس کو نقصان پہنچے گا تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اور اگر کسی خاتون کے پاس عین رمضان کے دن ہی دودھ پلانے کی ملازمت شروع کی ہو اس نے، اور اس دن اگر وہ روزے کی نیت بھی کر چکی ہو، تب بھی اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، کیونکہ روزہ توڑنے سے اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اگلی بات بھوک پیاس کی شدت۔ اگر کوئی شخص بھوک پیاس کی شدت سے اس قدر بےتاب ہو جائے کہ جان جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے، یا عقل میں فطور آنے کا اندیشہ ہو، مطلب کہ پاگل ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔
اگلی بات کہ ضعف اور بڑھاپا، یعنی کوئی شخص اب بیمار تو نہیں لیکن بیماری کی وجہ سے اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ روزہ رکھنے سے دوبارہ بیمار پڑ جانے کا گمان غالب ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اور کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو گیا، اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، چونکہ ایسے ضعیف کے بارے میں یہ توقع نہیں ہے کہ وہ کبھی تندرست ہو کر قضا رکھے گا، اس لیے اس پر واجب ہے کہ روزے کا فدیہ ادا کرے، چاہے اس وقت دے یا بعد میں ادا کر دے۔ فدیے کی مقدار وہی ہے جو صدقہ فطر کی ہے۔ اگلا پوائنٹ تھا خوف ہلاکت۔ اگر محنت اور مشقت کی وجہ سے جان ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، یعنی کوئی ظالم اور مجبور کر رہا ہو آدمی کو، اگر تو نے روزہ رکھا تو جان سے مار ڈالوں گا یا شدید مرواؤں گا تمہیں کسی سے یا کوئی عضو کاٹ لوں گا، تو ایسے شخص کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ پھر پوائنٹ تھا جہاد، یعنی دشمنان دین سے جہاد کی نیت ہو اور یہ خیال ہو کہ روزہ رکھنے سے کمزوری آ جائے گی، تو اس صورت میں بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور بالفعل جہاد ہو، مطلب عملاً لڑا جا رہا ہو، تو تب بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ بالفعل جہاد نہیں ہو رہا لیکن جلد ہی اگر لڑائی کا اندیشہ ہے تب بھی اجازت ہے، اور اگر روزہ رکھ لیا ہو اور ایسا موقع پیش آ جائے کہ روزہ توڑ دینے کی، تو پھر ایسی صورت میں روزہ توڑ دینے کی بھی اجازت ہے۔ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اور بے ہوشی، اگر کسی پر بے ہوشی ہو، طاری ہو جائے اور کئی دن تک یہی صورت رہے، مطلب کوئی کومے میں چلا جائے تو یہی صورت رہے، تو اس صورت میں جو روزے چھوڑے جائیں گے ان کی قضا واجب ہوگی، البتہ جس رات سے وہ بے ہوشی اس پر طاری ہوئی ہے، اگر اس دن بے ہوش ہونے والے سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا جو روزے کو فاسد کرنے والا ہو۔ اگر کسی نے روزہ دار تھا، اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، اچانک سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ایسا ہو گیا کہ وہ کومے میں چلا گیا، بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا، اور اس نے اس ٹائم تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے روزہ فاسد ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ بے ہوش ہونے والے نے روزے کی نیت کی تھی یا نہیں کی تھی، تو اس دن کا روزہ سمجھا جائے گا اور اس دن کی قضا لازم نہیں آئے گی کیونکہ اس کا روزہ درست ہے۔ پھر تھا جنون، اگر کسی پر جنون طاری ہو جائے اور اس حالت میں وہ روزہ نہ رکھ سکے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی وقت بھی جنون میں کوئی افاقہ نہیں ہوتا ہے، یعنی ایسی صورت میں روزے بالکل معاف ہے، نہ قضا واجب ہوگی نہ فدیہ، مطلب بالکل پاگل ہوگا، مطلب اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی وقت جنون مطلب کوئی دورہ وغیرہ ایسا پڑتا ہو اور پھر بعد میں اس میں افاقہ ہو جاتا، تو اس شکل میں اس پر قضا واجب ہوگی، اور اگر افاقہ نہیں پڑتا اس کے مرض میں